مرنے کے بعد کرامن کاتبین کدھر جاتے ہیں؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندہ مومن کے ساتھ 2 فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو اس کے عمل کو لکھتے رہتے ہیں۔ جب وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے تو جو فرشتے اس کے عمل لکھتے تھے وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اب تو ہمیں اجازت دے کہ ہم آسمان پر چڑھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا آسمان فرشتوں سے بھرا ہوا ہے جو میری تسبیح کر رہے ہیں۔ عرض کرتے ہیں تو کیا ہم زمین پر قیام کریں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میری زمین میری مخلوق سے بھری ہوئی ہے جو میری تسبیح کر رہی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کہاں جائیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم اس بندے کی قبر پر قیام کرو اور سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ پڑھو اور قیامت تک اس کو میرے اس بندے کے حق میں لکھتے رہو۔ سبحان اللہ۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میت دفن کی جاتی ہے تو اس کے پاس 2 سیاہ گیری آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر ہے۔ دونوں اس سے پوچھتے ہیں، تم اس آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ وہی کہے گا جو دنیا میں کہا کرتا تھا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ دونوں فرشتے جواب میں کہتے ہیں، ہم سمجھتے تھے کہ تم یہی جواب دو گے۔ پھر اس کی قبر 70 ہاتھ فراخ کر دی جاتی ہے اور اسے روشن کر دیا جاتا ہے۔ پھر بندے سے کہا جاتا ہے، سو جاؤ۔ وہ کہتا ہے، میں اپنے اہل و عیال میں واپس جا کر انہیں اپنی مغفرت کی خبر دینا چاہتا ہوں۔ فرشتے جواب میں کہتے ہیں، یہ ممکن نہیں، بلکہ اب تم دلہن کی نیند، پرسکون نیند سو جاؤ، جسے اس کے محبوب کے علاوہ کوئی نہیں جگاتا۔ چنانچہ وہ سو جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ ہی اسے قبر سے اٹھائے گا۔ اگر مرنے والا منافق ہو تو وہ فرشتوں کے سوال کے جواب میں کہتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی وہی کچھ کہتا ہوں جو لوگوں کو کہتے سنا تھا، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا۔ دونوں فرشتے کہتے ہیں، ہمیں معلوم تھا تم یہی جواب دو گے۔ پھر زمین کو حکم دیا جاتا ہے کہ تنگ ہو جا، چنانچہ وہ تنگ ہو جاتی ہے اور اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ منافق اپنی قبر میں قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا رہے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا الہ العالمین، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا اور ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ قبر میں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔